أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. حالات آپ کے سامنے ہیں اور یہ طے ہو چکا ہے کہ ظلم اتنا پھیل چکا ہے، کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ سے باہر ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں، اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں. فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل اور پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات پڑھیے محمد ایکسیپٹ اسلام ایز اے چیلنج. اسلام کو بطور آزمائش قبول کریں. آج دوسری محرم ہے اور تیسری مجلس ہے. کراچی میں ہمارے 25واں سال ہے اور شریکت الحسین میں یہ 12واں سال. اور یہ اللہ کی مسلسل رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اللہ سے مسلسل اسی طرح سے توفیق کی اور شکر ادا کرنے کی صلاحیت کی بھیک مانگتے ہیں انشاءاللہ. عزیزان گرامی، جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ عنکبوت. پھر ہم بار بار یہی کہیں گے، دن کو شروع کیجئے قرآن سے، یعنی قرآن سے شروع کیجئے، یعنی زندگی سے شروع کیجئے. قرآن یعنی زندگی.
قرآن یعنی نور. اگر قرآن سے دور ہو جائیں گے تو زندگی سے دور ہو جائیں گے. اگر نور سے دور ہو جائیں گے تو اندھیروں میں رہیں گے. اندھیروں میں جب رہیں گے تو فساد بھی ہوگا، ٹکر بھی ہوگی، نفرتیں بھی ہوں گی. جب نور میں آ جائیں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی. تو قرآن کی خصوصیت ہے فکر انسانی کو چھیڑ دیتا ہے. اب قرآن 10 آیتیں روزانہ اپنے گیجٹ کو کھولنے سے پہلے، اپنے فون کو کھولنے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائیں اور ترجمے کے ساتھ فرمائیں. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کے ساتھ، تھوڑا سا تدبر، غور کے ساتھ آپ دیکھیں گے ہزاروں سوالات آپ کے ذہن میں ابھریں گے. یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی گھر دے سکے گا. اسی لیے قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن پڑھو تو فکر کو چھیڑتا ہے اور فکر کی تسکین اہل بیت کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی الف لام میم. ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. الف لام میم 29 سورتوں سے پہلے 30 مرتبہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. اس کی تعبیر، اس کی تفصیل عموماً یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، ان کو نہ چھیڑنا ہی بہتر ہے. لیکن علماء نے کوشش کی ہے، جیسے جب آپ ان کو ایکسٹراز کو نکالیں گے تو 14 حروف بنیں گے. الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد یاسین صاد قاف. اگر ان کو پورا جمع کریں گے تو 14 حروف بنیں گے. اور ہمارے علماء نے محنت کی، کوشش کی ہے اور جملہ بنایا آسان جملہ یاد کرنے کا. صراط علی حقا نمسکہ. اگر 14 الفاظ کا، حروف کا اگر ایک جملہ بنتا ہے تو یہی بنتا ہے، علی کا راستہ ہی حق ہے، اس پر ہی ہم چلتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. یہ خصوصیت ہے اس گھرانے کی. بہرحال الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. قرآن ایک سوال کر رہا ہے، کیا لوگوں کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے جو جب یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، چھوڑ دیں گے ہم؟ نہیں. جیسے ہی ہم وہ ایمان لائیں ہم ان سے امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، یہ سچ بول رہا کہ نہیں بول رہا. جیسے ہی اس نے کہہ دیا آمنا وہم ان یترکو، چھوڑ دیں گے ان کو، چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ، ان سے امتحان لیا جائے گا. نہ صرف آپ سے امتحان لیا جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے بھی جو آئے ان سے بھی امتحان لیا جا چکا ہے. جس طرح سے ان سے امتحان لیا گیا ہے آپ سے بھی لیا جا رہا ہے. اگر اچھی حالت ہے تو کمفرٹیبل مت بیٹھیے، اچھی حالت بھی آزمائش ہے. یہ دیکھ رہا ہے ذات پروردگار یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کما لیا، میں نے یہ گھر بنا لیا، میں نے یہ کر دیا. جیسے ہی کہتا میں، خدا کہتا یہاں شرک ہو گیا. جو کچھ دیا میں ہوں، کہہ رہا میں ہوں، یہ میرا ہے. اسی لیے اسلام اس سینس آف بلونگنگ کو توڑ دیتا ہے، احساس اپنائیت کو توڑ دیتا. جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کا ہے تو وہ جہاں کہہ دے دینے کو تیار ہوں. اگر وہ زکوٰۃ کہے تو دوں گا، وہ خمس کہے تو دوں گا، صدقہ کہے تو دوں گا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو دوں گا، اس لیے کہ اس کا مال ہے، میرا نہیں. اگر انسان اس ٹرسٹ کو باقی رکھے، کچھ ایسے ہیں کچھ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کچھ دیتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ دیتے ہیں. وہ اپنا سب کچھ دیتے ہیں، خدا ان کو اپنا ٹرسٹ بنا لیتا ہے. ان کو علم دیا تو انہوں نے علم دیا، شجاعت دی تو شجاعت دی، دولت دی تو دولت دی. یہ دیکھتے ہیں خدایا پروردگار یہ کہتا ہے کہ ان کو وہ میں جو دیتا ہوں وہ دے دیتے ہیں. تو جب میں دیتا ہوں تو اتنا انہوں نے ٹرسٹ قائم کر لیا ہے، اب میں میرا رضا بھی دے رہا.
یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی نہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف الفاظوں میں ایسے ادا ہو جائے، یہ حقائق ہیں۔ اگر آپ کو جینے کا سلیقہ ہے تو دینا سیکھیے، جب دینا سیکھیں گے تو ملنا بھی آ جائے گا۔ بارش باہر ہو رہی ہے، حدیث میں ہے کہ چند موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم سب پریشان ہیں، کراچی ہے، بارش کیسے ہو رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، رحمت کے قطرے ہیں یہ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک ایک بارش کا قطرہ کتنا اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے امیزون، اب اس وقت امیزون جہاں پر رین فارسٹ ہے، آگ لگی ہوئی ہے اس وقت، امیزون کو بجھانے کے لیے فرسٹ ورلڈ کنٹریز پیسے دے رہے ہیں، جیسے ابھی کینیڈا نے $15 ملین صرف واٹر بامز کو کے لیے دیا ہے کہ تاکہ آگ کو بجھا سکے۔ جہاں پر ہمیشہ بارش ہونا چاہیے وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہو رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اب بتا تمہاری قدرت ہے یا میری قدرت ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ تمہارا پاور چلتا ہے یا میرا پاور چلتا ہے؟ تم ہی فیصلہ کرو۔ عزیزان گرامی، حسب الناس یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ایمان لایا ہم چھوڑ دیں گے انہیں؟ نہ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی ہم نے امتحان لیا۔ امتحان لینے کے بعد پھر ان کو بتایا کون کیسا ہے، 8ویں درجے پہ کون ہے، 9ویں درجے پر کون ہے، 10ویں درجے پر کون ہے، اور کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو اولو العزم بنایا، کسی کو امام بنایا، کسی کو امام المتقین بنایا۔ خدا نے امتحان کے بعد بنایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے امتحان لیں۔ غلط فہمی ہے کہ انسان اس دنیا کو کمفرٹ کی جگہ سمجھتا ہے، آرام کی جگہ سمجھتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ۔ اگر امتحان کی جگہ ہے تو امتحان، میں ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ایگزام دے رہا ہوں، مجھے سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، یہاں اچھا بستر نہیں ہے، یہاں اچھا آرام نہیں ہے۔ ارے بھئی امتحان دے رہے تو یہ کمفرٹ کی تلاش کیوں کر رہے ہو؟ اسلام کتنا خوبصورت ہے، جو امتحان دیتے ہیں وہ کمفرٹ نہیں دیکھتے، آرام نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ جس عالم میں ہوں وہ امتحان، جو عالم ہے وہی امتحان۔ فلا کیوں دیتا ہے ذات پروردگار، آزمائش کیوں کرتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے سچے ہو کہ نہیں ہو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ دیکھنا چاہتا ہے جھوٹے کون ہیں، سچے اور جھوٹوں کے درمیان تمیز کے لیے آزمائش۔ کل ہم نے یہاں تک پہنچایا تھا آپ کے اذہان کو، انسان کے پاس جو قدرت ہے وہ بہت زیادہ پاور ہے، اس پاور میں ایک پازیٹیو انرجی ہے، ایک نیگیٹیو انرجی ہے۔ پازیٹیو انرجی کو اگر ہم فیڈ کریں گے، مثبت قوتوں کو اگر ہم تقویت کریں گے تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے، اور فرشتوں سے بھی اتنے بھی افضل ہو جائیں گے خود فرشتہ کہے گا اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اس سے اگر بڑھوں گا تو لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ جہاں فرشتے رک جاتے ہیں وہاں اہل بیت کے فضائل شروع ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو ایک طرف قوت خدا نے دی ہے، میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں بھی اپنے نفس سے بھی گزارش کرتا ہوں، واجبات کی تو پابندی کرنی ہی ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز واجب ہو نہ پڑھے۔ فجر کی نماز ہے، نہیں بھئی یہاں کراچی میں فجر کی نماز نہیں ہوتی، کیا معنی فجر میں کراچی کی نہیں ہوتی؟ اگر میں نہیں پڑھتا تو اس کے معنی نہیں کہ مؤذن اللہ اکبر نہ کہے، اور میں نے دیکھا یہاں تو اللہ اکبر آخری وقت تک چلتا ہے، ماشاءاللہ۔ ہر نماز کے لیے وقت کی اذان ہے لیکن فجر کے لیے کوئی اذان کا وقت نہیں ہے، جب بھی مؤذن اٹھتا ہے اللہ اکبر، خدا کا شکر، یہ آواز بھی نعمت ہے، جب بھی اٹھے تو اٹھ جائیے نماز پڑھیے، لیکن جو فجر سے پہلے اٹھتا ہے خدا کہہ رہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے میں عشق کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے محبت میں اٹھا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس سے محبت کرتا ہوں اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اس کی سوچ میری سوچ ہے،
اس کی نگاہ میری نگاہ ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے کان میرے کان ہیں، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اس کے پیر میرے پیر ہیں۔ ذات پروردگار، کل میں نے حدیث سنائی تھی، مثبت پہلوؤں کو اگر تقویت دیں، ذات پروردگار اتنا بلند کر دے گا۔ آپ نہیں بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے، اللہ آپ کی زبان میں۔ تو آپ دعا کی ضرورت نہیں۔ اذا سألنی اجبتہ، جیسے وہ سوال کرے گا، خدا نے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ تو پکارو تو صحیح، پکارو، پہلے پکارو، جب پکارو تو میں تمہارا جواب دوں گا۔ کس کا جواب دے گا؟ یہاں حدیث یہ کہہ رہی کہ جب انسان واجبات سے ہٹ کر مستحبات سے اپنے دل کو لگا لیتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، خدا اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس کی زبان اس کی زبان ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ اس کی نگاہ ہو جاتی ہے، اس کے کان ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، جب وہ پوچھتا ہے تو خدا اس کو عطا کرتا ہے۔ سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ چاہیے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کو یہ چیلنج ہے تمام نوجوانوں کے لیے یہاں پر شریک ہو رہے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں۔ یہ جو آزمائش ہے ہماری، دین یہ کہتا ہے کہ اس کو آزمائش کرو۔ کل میں نے مثال بتائی تھی کہ قلعہ جو کہا امام رضا علیہ السلام نے، کیوں کہا قلعہ؟ اس لیے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یعنی انسان فوجی بن کر جائے دین میں، اسلام میں فوجی بن کر جائے۔ فوجی جب بن کر جاتا ہے تو صبح اٹھنے کو یہ نہیں ہوتا کہ میں آج سو جاؤں گا، نہ، وہاں چھوڑتے نہیں ہیں، اٹھنا ہے آپ کو، بھگاتے ہیں 8 کلومیٹر 9 کلومیٹر بھاگو، اس لیے کہ تمہارا جسم جو ہے قوی ہو، دشمن کے لیے تیار ہو۔ جب تم جاتے ہو فوج میں داخلے کے لیے، ان کی ہر بات سنتے ہو، جب الہی فوج میں جاتے ہو تو اللہ کے کمانڈ کو سنتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ حکم دے رہا تو اس کے حکم کو سنتے کیوں نہیں ہو؟ جب سننے لگو تو تم میں وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی کہ تم دفاع کر سکو گے اپنے نفس کا بھی اور اپنی آخرت کا بھی۔ آئیے اس سے آگے بڑھ کر جو آج مجھے بات کرنی ہے یہاں پر ہے، انسان کے اندر، اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا، نیگیٹو فورسز بھی ہیں، ایک تو مثبت قوتیں ہیں، ایک منفی قوتیں ہیں۔ مثبت قوتیں یہ جو ذات پروردگار کی عطا پروردگار، قوت پروردگار آپ میں حاصل ہوتی ہے۔ منفی قوتیں یہ ہیں، اگر آپ نے اس قوت کو ہٹا لیا تو فوراً انٹر ہوتا ہے شیطان انٹر ہوا، بادا و خرجا، وہ انڈے دیتا ہے، انڈے دینے کے بعد چوزے نکل جاتے ہیں، اور جب چوزے نکل جاتے ہیں تو باہر پھیلا دیتے ہیں۔ تو شیاطین الانس والجان، انسان بھی شیطان ہیں اور شیطان بھی شیطان ہے، انسان بھی جنات بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان شیطان؟ وہ بھٹکاتا ہے، ایسا بھٹکاتا ہے کہ توجہ کیجئے، 10 سال تک 5+1 10 سال تک محنت کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں اور ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، ایک نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ پرفیکٹ معاہدہ ہے، سب کے لیے بہتر ہے، ایران کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ ساری 5+1 کنٹریز ملتی ہے، لیکن ایک شیطان اس کو آ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یہ 5 کے 5 دیکھتے رہتے، ارے بھی دیکھتے کیا ہو، مل کے تو لڑو۔ نہیں کہ چونکہ دم ہی نہیں ہے، یہ بھی اسی چوزوں میں سے۔ دعوت بڑی محمد والے محمد، انہی چوزوں میں سے یہ چوزہ ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر معلوم ہے کہ 5 کنٹریز +1 میں ایک کنٹری نے غلط اشتباہاً یہ کام کیا ہے تو یہ 5 مل کے لڑو اس کے ساتھ، بڑھو بھائی، جھگڑا کرو، نہیں کرتے کیوں؟ معلوم ہے یہ سب کے سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ان سے کیا تمنا کرنا ہے؟ ان کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو تمہیں امتحان دے رہا ہوں۔ کیسے؟ موسیٰ و ہارون اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس جاؤ۔ ارے بھائی فرعون انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، میں سب سے بڑا پاور، بگیسٹ پاور میں ہوں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں پروردگار ہم جائیں اس کے پاس؟ اللہ نے کہا جب میں ہوں تو کافی نہیں ہے؟
جب میں ہوں تو تمہیں کافی نہیں، اچھا تم کو کچھ سہارا بھی تو چاہیے، لے لو یہ عصا لے لو، ذرا سا پھینک کے دیکھو اس کو. جی عصا کو پھینکا، کیا ہوا دیکھا آپ نے، مجھے قصہ سنانا نہیں ہے، پوری ٹریننگ لی. اس کے بعد ید بیضا 2 قوتوں کو دیکھے گا جاؤ. حضرت موسیٰ و ہارون گئے فرعون کے پاس، ارسل معی بنی اسرائیل. پورا جھگڑا اب تک جو چل رہا ہے حکومت دینی، حکومت طاغوتی. آپ کو قبول کرنا ہے دین کی حکومت یا طاغوت کی حکومت، یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اور یہ اسٹرگل میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو دین کو سمجھتا ہے. دین کو سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھتا. ذات پروردگار کہتا ہے ابراہیم، اے موسیٰ و ہارون جاؤ تم لوگ، کبھی یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. چنانچہ دیکھا آپ نے پورا قصہ معلوم کہ دربار میں آئے جادوگر، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اور چنانچہ ان کا پورا جادو ختم ہو گیا. تو معلوم ہے یہ قصہ سنا کر کے لقد فتن الذین من قبلہم، یہ فتنہ، یہ امتحان، یہ آزمائش خدا بتا رہا ہے. یہ لوگ بات، یہ جادوگر کسی اور کی بات سنتے نہیں ہیں، اسی طرح کا توڑ ہونا چاہیے. جب اسی کا توڑ ہوگا تو یہ بات مانتے ہیں. اس لیے اسلامی جمہوریہ اسلامی میں نے کہا یہ بات ہماری سنتے نہیں ہیں، آنے دو. ان کا جیسا پاورفل آیا تو انہوں نے گرا کے بتایا یہ موسیٰ کا عصا ہے. پڑھیے محمد والے محمد. تر صلوات. اب حساب لگا رہے ہیں یہ ڈرون جو تھا 100 ملین سے زیادہ اس کی قیمت تھی. اس میں اتنے اکوپمنٹ سے تھے، اتنے کمپیوٹر تھے، اتنی سینسیٹیو تھی، اتنے اس میں کیمرے تھے، اتنی قوت تھی. ایسی قوت کی چیز کو ایک چھوٹا کنٹری کا چھوٹا تو سمجھ رہا ہے جس بڑے کے ساتھ. دعوت پڑھیے محمد والے محمد. نوجوانوں اٹھو، محسوس کرو اس چیز کو، اس قوت کو محسوس کرو. تم میں خدا نے یہ قوت دی ہے، اس قوت کا احساس کرو. فائنڈ آؤٹ یہ امتحان کو دیکھو. میرے میں بھی خدا یہ قوت دیا ہے، میں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاؤں. مجھے وہ قوت کو حاصل کرنا جو الہی قوت ہے. جب حاصل کرتا ہوں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ساری دنیا کہتی ہے، حتیٰ امریکہ کا ایک پروفیسر جو بہت زیادہ پولیٹیکل پروفیسر، بہت نامی گرامی ہیں، اتفاق سے وہ یہودی بھی ہیں، وہ کہتا ہے سارے پلان کرتے ہیں مگر یہ ایک جملے میں ہمارے پورے پلان ختم کر دیتے ہیں. سارے ہم پلان کرتے ہیں. وہ حسن نصر اللہ ایک جملہ کہتا، ایسا معلوم تھا ساری سیاست ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ. بات پڑھیے محمد والے محمد. مسلمانوں کے لیے یہ نمونہ ہے، بہترین نمونہ. دیکھیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو قوت آپ کو دی ہے اس قوت کو آزمائیے. اس دین کو ایسے نہ لیجئے اور آزمائش کے طور پر لیجئے. چیلنج سمجھے کہ جی ہاں یہ چیلنج کر رہا ہے. نوجوانوں صبح اٹھو، فجر کی نماز سے پہلے اٹھو، نماز شب پڑھو. نماز شب کے بعد اپنے دل کو صاف کرتے رہو. ایک دن وہ آئے گا کہ تم جو بولو گے ہوگا. تم ابو علی سینا بھی بن سکتے ہو، تم جابر ابن حیان بھی بن سکتے ہو. اس لیے کہ خدا نے سب میں صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ان صلاحیتوں کو کہاں استعمال کیا ہے، یہ چیلنج ہمارا ہے. اگر ہم صحیح استعمال کر لیں تو یہ راستے برابر کھلتے چلے جائیں گے. تو اگر ہم نے پازیٹیو قوتوں کو، مثبت قوتوں کو، پازیٹیو پاورز کو آگے بڑھایا تو ہماری پاور اس کے ہاتھ میں چلے جائے گی. جب اس کے ہاتھ میں چلے جائے گی، جس کو اللہ رکھے تو اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا. جس کو اللہ رکھے، حقیقت ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، بلکہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن. حقیقت یہی تو نہیں کہ اسی نہیں یہ بات، حقیقت یہی ہے. عزیزان گرامی، اس کے مقابل میں اگر ہم نے پازیٹیو، نوجوانوں چیلنج چیلنج چیلنج، اگر ہم نے پازیٹیو قوتوں کو غذا نہ دی تو کیا ہوگا؟ منفی قوتیں انٹر ہو جائیں گی. کیسے انٹر ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسوس فی صدور الناس.
انٹر جب ہوتے ہیں وسواس سے چھوٹے چھوٹے باتوں میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں انانیت، میں یہ کہاں کا میں سمجھ میں نہیں آیا. یہ میں کرتے ہیں تو بکرے کو قصاب کاٹ دیتا ہے. یہ میں زیادہ مت کریے، میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شب ہجرت مولا نے کیا بیچا؟ سوچیا کیا بیچا مولا؟ ہاتھ کو بیچا، آنکھ کو بیچا، زبان کو بیچا. حالانکہ ہاتھ کی قیمت بھی کوئی نہیں لا سکتا. کہہ گیا جملہ علی کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ کوئی نہیں لا سکتا. ہاتھ کو بیچا علی نے؟ نہیں. پیروں کو بیچا؟ نہیں. کس چیز کو بیچا؟ جملہ سنیے، نفس کو بیچا. نفس کیا ہے بھائی؟ کیا چیز ہے نفس؟ معرفت نفس ایک لمبی بحث ہے، آسان 10 مجلسیں اب آن لائن سن سکتے ہیں علماء کی. معرفت نفس سے بولیں واٹ از نفس، کیا ہے نفس؟ نفس کیا ہے؟ آسان بتا دیتا ہوں. میرا ہاتھ، میرا گھر. میں گھر نہیں ہوں، گھر میرا ہے. میرا ہاتھ، میں ہاتھ نہیں ہوں، میرا ہاتھ. اب آگے بڑھیے. ہاتھ کٹ گیا مگر میں ہوں، زبان کٹ گئی مگر میں ہوں، گلا کٹ گیا مگر میں ہوں. تو معلوم میں کبھی ختم نہیں ہوتا، سب ختم ہو جاتا، میں ختم نہیں ہوتا. شب ہجرت مولا امیر المومنین نے جس چیز کو بیچا تھا وہ میں. خدا نے کہا جب اس نے میں دے دیا تو میرا میں بھی اس کے. بڑھیے محمد والے محمد. تو آج کی بحث ہماری بہت ہی اہم 2 خودی ہیں. نوجوانوں بزرگوں، بہت اہم. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجلس حسین، امام حسین کے نام سے یہ کیا بات ہے نہیں معلوم، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. جانا ضروری ہے. تو اے حسین تو نے کیا انقلاب برپا کر دیا. 1400 سال بعد بھی یہ گرمی میں کچھ کمی نہیں ہوتی. انا للحسین فی قلوب المؤمنین حرارہ. حسین کے لیے مومنین کے دل میں حرارت ہے. لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. تیرا نام ہی حسین کا ہے. امام حسین کون ہے؟ دین است حسین. حسین کون ہے؟ دین. تو بے دین حسین کا نام نہ لے. کہے گا جو جملہ کہنا ہے. بے دین حسین کا نام نہیں لے سکتا، بے نمازی حسین کا نام نہیں لے سکتا، دھوکہ باز حسین کا نام نہیں لے سکتا، رشوت خور حسین کا نام نہیں لے سکتا. کربلا میں امام حسین نے ایسے پاکیزہ نفوس کو جمع کیا تھا، دنیا کے کسی انسان کا کسی کا دین ان کے پاس موجود نہیں تھا. شب عاشور امام حسین نے فرمایا اگر تمہارا دین کسی کا کسی انسان سے متعلق ہے تو میرے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ. یعنی حسین خالص انسان چاہتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ آ چکے ہیں، بننے کی کوشش کریں. چیلنج ہے. امام حسین یہ چیلنج پیش کر رہے ہیں. نہیں مولانا مسئلہ روٹی پانی کا، نہ گھبرائیے نہیں. آپ کا رزق آپ کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے. آپ کے حصے کا جو ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے. تھوڑی سی کوشش کیجئے، غلط راستوں کو کوشش کر کے حرام بنانے کے بجائے حلال رزق کو دیر سے پائیے مگر ملے گا. تو 2 خودیاں ہیں. خودی جس کو کہتے ہیں، خودی کو کربلا امتنا پر تقدیر سے. کیا ہے یہ خودی؟ ول. ایک خودی یہ حیوانی، ایک خودی یہ انسانی. توجہ بہت اچھی طرح سے. ایک خودی ہے جو حیوانی ہے، ایک خودی ہے جو انسانی ہے. کیا معنی اس کے؟ یہ یونیورس، یہ جو کائنات ہے، آج کی سائنٹیفک دنیا کہتی ہے 170 بلین گیلیکسیز، 170 ارب کہکشانیں. کتنے؟ آسان مسئلہ نہیں ہے. ان میں زمین کتنی ہو گئی؟ اگر کہکشانوں کے مقابل میں رہے تو باریک نقطہ ہے زمین. اور اتنی بڑی زمین میں یہ انسان کتنا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا. اس کائنات میں نظر ہی نہیں تھا. مولا فرماتا ہے تزعم انت جرم صغیر وفیک انت عالم اکبر. تو خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جرم ہے، نہ، تیرے اندر کائنات سے بڑی چیز ہے.
یعنی 170 بلین 170 ارب کہکشانوں سے بلند انسان ہے. وہ کیا چیز ہے؟ واٹ از اٹ؟ کیا ہے وہ جو 170 بلین چیزوں سے بھی آگے بڑھی ہے؟ یہی بحث ہماری. کوشش کریں ہم کہ اس کو حاصل کریں جو بڑپن کو حاصل کریں. ایسے چھوٹے کیسے ہو گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیسے الجھ گئے؟ بھائی کے ساتھ کیسے الجھ گئے؟ بہن کے ساتھ کیسے الجھ گئے؟ باپ تھوڑی سی وراثت چھوڑ کے گیا، سب کچھ بھلا دیا دین کو. بھائی بھائی میں خون برخوریزی ہو گئی. اس جائیداد پہ لعنت ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے. اس جائیداد پہ لعنت ہے جو بہن کو بھائی سے جدا کر دے. رشتہ داری کی اہمیت ہے، جائیداد کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن ہم لوگ پڑے ہوئے اس چیز میں اس لیے کہ معلوم نہیں ہے. میں اگر آپ کے پاس اس طرح کا قصہ ہے تو یقین کر لیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جائیداد تمہارے لیے ہے، خدا آپ کو اتنا دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ جو محبت سے ملتا ہے وہ کہیں اور زیادہ ہے جو نفرتوں سے حاصل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. خود ہی یہ حیوانی، میں آپ کو ذرے سے متعلق، جیسے آٹم جس کو کہتے ہیں، کیا ہے یہ آٹم؟ آج کے سائنٹیفک دنیا نے بتایا آٹم ہے بھائی. کیا ہے بھی آٹم؟ ذرہ. ذرہ کیا ہے یہ؟ کہ ذرہ نہیں ہے، دنیا. اس میں نیوکلیس ہے، الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں. بتاتے ہیں اس ذرے کے اندر 165 لاز ہیں، 165 قانون کام کرتے ہیں اس ذرے میں. تو معلوم ہے خدا ذرہ بھی پیدا کرتا ہے تو قانون کے بغیر نہیں پیدا. جی ذرہ بھی پیدا کرتا ہے تو بغیر قانون کے نہیں پڑتا. پاکستان کے حالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قانون ہی نہیں ہے. اگر قانون کے اندر چلے جائیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے. کوشش یہی کی گئی تھی، انصاف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہاں انصاف کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. نفوس کو پہلے پاک کیجئے. اسی لیے قرآن نے کہا نبیوں کا کام کیا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا کام ہے نبیوں کا؟ نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنانا. کب؟ علم سے پہلے. ڈاکٹر بنانے سے پہلے پاکیزہ ہو، مولوی بنانے سے پہلے پاکیزہ ہو. اسی لیے کہنے والے نے ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل. جی ملا ہو جانا بہت آسان ہے، انسان ہونا بہت مشکل ہے. یہ انسان بنتا کیسے ہے؟ کس فیکٹری میں بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ تو جب تک کہ اس حقیقت کو نہیں پائے گا کہ اس کے اندر دو خودی ہیں، ایک خودی یہ حیوانی، ایک خودی یہ انسانی. حیوانی کیا ہے؟ یہ جسم. جسم بھی کتنا منظم ہے. ابھی حال میں میرا آنکھ کا تھوڑا سا پرابلم ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ENT اسپیشلسٹ، اس کے لے کے گیا اور سامنے اسکرین میں آنکھ کی کیفیت کو اس نے بتایا. اس کے رگوں، ان کے ناموں کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا. صرف یاد کرنے کے لیے شاید 1 سال 2 سال لگ جائیں گے، صرف نام یاد کرنے کے لیے. صرف آنکھ کی دنیا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. یہ کیا ہے؟ ظاہر. یہ ظاہری آنکھ ہے، یہ جو ٹینجیبل آئیز ہے، ظاہری آنکھ ہے جس کے اتنے رگیں ہیں اور یہ اتنے نام دیے گئے ہیں، اس کا ظاہر ہے. مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آنکھ کا بھی شکر ادا کرو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد لعلکم تشکرون. اللہ نے جب ماں کے شکموں سے تمہیں نکالا، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں عقل دی تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ ہاتھ میں اللہ نے آنکھ دی ہے، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ. یہ تسبیح قولی شکر ہے،
اصل شکر کیا ہے؟ جس چیز کے لیے خدا نے آنکھ دی ہے اس کے لیے استعمال کرنا. جس چیز کے لیے اللہ نے یہ آنکھ دی ہے اسی چیز میں استعمال کرنا. جب وہ کہہ رہا یا نہ دیکھو نہ دیکھو. ہاتھ میں آپ کے پاس آ گیا فون، اور ماشاءاللہ کئی کمپنیاں ہیں، فون کے ساتھ بک بھی آئی، ہاؤ ٹو آپریٹ مینول لو، بھائی اس کو کس طرح سے چلانا ہے. اور اس میں جو ہے اگر چارج کرنا ہے تو یہ چارجر یہ موجود ہے، ہم ہی بھیج رہے ہیں. چارجر تمہارا الگ ملنے والا نہیں، ہماری کمپنی سے ہی جائے گا. تم الگ لگاؤ گے تو اس کی قیمت چلے جائے گی، اس کی دم چلے جائے گا. خدا بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کو بھیج رہا ہوں، اس کے چارجرز کو بھی بھیج رہا ہوں. تو یہ چارج کریں گے، کوئی اور چارج نہیں کر سکتا. اگر چارج کرنا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہوگا. تو آپ نے اگر صحیح اس فون کو چلایا اس کی حیات بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو ختم ہو جائے گا. انسان بھی آیا ہے، اس کی چارجنگ بھی وہیں سے ہونا چاہیے جہاں سے ہونا چاہیے. اگر اس کی چارجنگ صحیح نہیں ہوگی مسلمان کے بجائے کچھ اور نکلے گا. اگر چارجنگ صحیح ہوگی مسلمان سلمان بن جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چیلنج انتر صلوات ڈائجسٹ کریں اس کو. یہ صرف نہیں کہ میں زبانی طور پہ عمل کروں، اگر میں عمل نہ کروں تو میری زبان میں کچھ اثر بھی نہیں ہوگا. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ یہ دو قوتیں ہیں، ان دو قوتوں کو جتنی تقویت جس قوت کو دیں گے اتنا ہی قوت آپ میں وہی قوت پیدا ہوگی. اگر مثبت قوتوں کو آپ نے تقویت دی مثبت قوتیں آپ میں پیدا ہوں گی. اگر منفی قوتوں کو آپ نے تقویت دی آپ میں منفی قوتیں پیدا ہوں گی. نگیٹو فورسز اور پازیٹیو فورسز. آسان سمجھنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اٹریکٹنگ پازیٹیو فورسز، یعنی پروردگارہ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. فوراً ریپیلنگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں مغضوب کے پیچھے نہیں جانا چاہتا، ضالین کے پیچھے نہیں جانا چاہتا. یعنی نیگیٹو پاورز کے پیچھے ہم مجھے جانا نہیں ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ پازیٹیو قوتیں کیا ہیں، نیگیٹو قوتیں کیا ہیں؟ ایک مرحلے کی طرف اشارہ کر کے مجھے دوسری طرف آنا ہے. دیکھیے نمازیں جو ہوتی ہیں ہماری، ان نمازوں کو بہتر سے بہتر کرتے جائیے. بہتر سے ہر روز بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. مثلاً نماز سے پہلے، نیت سے پہلے 6 تکبیریں، نیت کرنے کے بعد 6 تکبیر، اور 7ویں تکبیر جو ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام کس کو کہتے ہیں؟ جو واجب تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، جس کے بعد پورے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے بلکہ پورے قوانین آپ پر آ گئے، آپ محترم ہو گئے، نماز بھی محترم ہو گئی. 6 تکبیریں ہیں، 7ویں تکبیر، تو 7 تکبیریں ہیں. 7 تکبیریں کیوں؟ خانہ کعبہ کا طواف کتنے شوط ہیں؟ 7 چکر کیوں؟ صفا و مروہ 7 بار جاؤ، یہ 7 چکر کیوں؟ یہ کہ 7 یہ چکر کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ 7 ہیونس ہیں، 7 آسمان ہیں. اللہ اکبر کے ساتھ اس آسمان سے اوپر، دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ اس سے بھی اوپر، اور تیسرے اللہ اکبر کے ساتھ اس سے بھی اوپر. 7ویں کے بعد اللہ آواز دے رہا ہے ادنو منی، میرے سے قریب ہو جاؤ. یہ 7 تکبیریں، یہ ہوگی ساری بات. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک طواف میں ایک آسمان، دوسرے طواف میں دوسرا آسمان، تیسرا طواف میں تیسرا. 7ویں کے بعد کیا آیا؟ عرش آیا. کہ یہ مقام ابراہیم ہے، تو یہ مقام ابراہیم ہے، جاؤ وہاں پر جواب. اس کے بعد اور آگے بڑھنا ہے تو وہ پانی بھی پیو جو ٹھوکر سے نکلا تھا. توجہ بہت، یعنی پانی کیا ہے؟ حیات ہے. یعنی یہ حیات مل رہی ہے تمہیں، طواف کے بعد تمہیں حیات مل رہی. توجہ بہت اچھی طرح سے. حقیقت میں یہ ہے کیا؟ 7. اللہ اکبر.
انسان رذائل و فضائل کا آماج گاہ ہے. انسان کا وجود فضائل بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے, رذائل کو بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے. فضائل ورچوز کو کہتے ہیں, رذائل وائسس کو کہتے ہیں. رذائل سمجھتے ہیں نا فضیلتوں کے مقابل میں اچھائیاں حاصل کرنے کی بھی قوت ہے, برائیاں کمانے کی بھی قدرت ہے. تو آیا ہے مصلی میں کاہے کے لیے؟ پروردگارہ میری برائیاں نکال دے, اچھائیوں سے قریب کر دے. اگر یہ صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی تو اس کے معنی وہ چیلنجز کو فیس کر رہا ہے اور روزانہ کوشش کر رہا ہے نماز کو. الصلاۃ معراج المؤمن, مؤمن نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. یہ ساتھ میں کہ اللہ اکبر. عجب, عجب کہتے ہیں خود پسندی. عجب کس کو کہتے ہیں؟ خود, سیلف کنسیٹمنٹ. میں کہ اللہ اکبر پروردگار میں نہیں تو. یہ اللہ اکبر کے ساتھ میں وہ خود پسندی سے بلند ہو گیا. اس کے بعد دوسرا بہت خطرناک تکبر, وائسس ہے, رذائل ہے, اس سے بلند ہوگا. مالک میں تکبر نہیں کرنا چاہتا. ایک شیطان ہے جو ہزاروں سال کی عبادت بیکار کر لیا صرف ایک تکبر کی وجہ سے. میرے ایک سجدے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ میں تکبر پیدا ہو جائے. مالک میرے سجدے کہاں, وہ کہاں. امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی آیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زین العابدین سید الساجدین کے پاس آیا, مولا کے پاس. مولا اتنی عبادت. مولا رونے لگے, کہاں کی عبادت؟ کہا فلاں کتاب نکالو, ہاں کتاب نکالو. دیکھو کس کی؟ یہ امیر المؤمنین, میرا جد کہاں, میں کہاں, میری عبادت کہاں, میرے جد کی کہاں, علی کی عبادت میں کہاں سے کر سکوں گا. یہ ہے انسان تکبر نہ کرے, اس کے بعد حسد نہ کرے, بخل نہ کرے, حسد نہ کرے, بخل نہ کرے, حرص نہ کرے, اس کے بعد غضب غصہ نہ کرے, شہوتوں سے دور ہو. یہ 7 رذائل سے دور ہونے کے لیے مصلی پہ آئے ہو. اب مصلی پہ آنے کے بعد بھی خود پسند ہو, مصلی پہ آنے کے بعد بھی تکبر ہے, مصلی پہ آنے کے بعد بھی حسد ہے, مصلی پہ آنے کے بعد بھی کبر ہے, مصلی پہ آنے کے بعد بھی تم میں وہ غصہ موجود ہے, حرص موجود ہے. ابھی تم مصلی نہیں ہوئے ہو, صرف سجدے اور رکوع قیام کر رہے ہو. یہاں سجدہ کرنا ہے, یہاں جھکنے کے بعد اتنا جھک جاؤ کہ خدا تمہیں بلند کر دے. یہ کانسٹنٹ انسان کا خودی حیوانی سے ہجرت کرنا ہے خودی انسانی تک. حیوانی خودی سے ہٹنا ہے انسانی خودی. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. تو مسلمان ہے مگر تیری خودی مسلمان نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. اپس ہے شکوے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کیوں کہہ رہا؟ تو اس خودی حیوانی سے ہجرت کر کے خودی انسانی تک پہنچا. اس کے معنی کربلا تک پہنچ گیا. کربلا تک ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہجرت کرنا ہے, مائگریشن کرنا ہے حیوانی خودی سے نکل کر کے انسانی خودی تک, ظلمتوں سے نکل کر کے. اگر وہاں پہنچ گئے تو پھر حسین نظر آئیں. جب تک ان رذائل کو ہم نہیں دور کریں گے پھر حسین نظر نہیں آئیں گے. امام حسین میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں, چیلنج ہے, چیلنج. نوجوانوں امام حسین کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, زیارتوں کو جانا. میں نے عرفان زیارت میں تفصیل سے گفتگو کی ہے. وہاں پر صرف زری سے ملنے کے لیے مت جاؤ, وہ امام سے ملنے کے لیے. امام سے ملنے کے لیے جانے کے لیے مجھے رذائل سے دور ہونا ہے, فضائل سے قریب ہونا ہے, اور رذائل سے دور ہونے کے لیے حر کے پاس جانا ہے. حر سے سیکھنا ہے آزادی کس کو کہتے ہیں, کس کو آزاد کہتے ہیں. 2 محرم ہیں, حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم ہیں,
کل میں نے عرض کیا تھا اعلان ولایت کھلے میدان غدیر میں، مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، مدینے میں نہیں اعلان ہوا، مکے کے ہجوم میں اعلان نہیں ہوا، ولایت کا اعلان چٹیل میدان میں، آگ جہاں پہ لگ رہی تھی، گرمی تھی، غدیر خم میں حسین نے بھی کہا میں بھی اسی چٹیل میدان میں لے جاؤں گا جہاں مجھے ولایت کی حفاظت کرنی ہے، مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں۔ نانا کے پاس جو آئے تھے خدا کہہ رہا تھا ڈرو نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ ڈرو نہیں، اللہ تمہیں انسانوں کے ڈر سے بچائے گا۔ جب غدیر میں اعلان ہوا کچھ ایسے انسان تھے جو رذائل میں بھرے ہوئے تھے، رسول کو ڈر تھا اس اعلان سے۔ حسین کربلا میں آنے کے بعد یہ چاہتے نہیں تھے کہ ایسے انسان بھی آ جائیں جس سے ڈر ہو حفاظت میں۔ دوسری محرم کون پہنچا، کیسے پہنچا؟ حضرت نوح کی کشتی جب محاذی کربلا پہ پہنچی، منجدھار میں آئی، دل ہول کھایا۔ نوح نے پکار کر پوچھا پروردگار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے میرا دل ہول کھا رہا ہے؟ بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آواز آئی نوح یہ کربلا ہے، یہ کربلا، یہاں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ شہید ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بینر آف توحید، موحد، توحید کا علم جس کے ہاتھ میں ہے، مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں فلسطین سے۔ جب سرزمین کربلا تک پہنچتے ہیں تو گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، گرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ مالک یہ کون سی جگہ ہے؟ ابراہیم کیا ہو رہا ہے؟ کا دل بے چین ہو رہا ہے، رونے کی طبیعت چاہتی ہے۔ کربلا جاتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ ہاں دور سے قبہ نظر رہا، حسین۔ کہاں پر رونا ہے جی؟ حضرت موسیٰ کربلا کی زمین پر پہنچے، حضرت موسیٰ کو بھی تکلیف ہوئی، پوچھا مالک کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ انبیاء پہنچ کر یہاں روتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حسین پر، حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑھتے ہیں۔ مولا علی جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے، جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے کچھ دیر تک آرام کیا، پھر آنکھ کھلی، کربلا کی خاک کو اٹھا کر تورنے لگے۔ میرے بیٹے نے کیا کیا، میرے بیٹے نے کیا کیا؟ کیا کیا میرے بیٹے نے، کیا کیا میرے بیٹے نے؟ ساتھ رہنے والے اصحاب پریشان ہو گئے، مولا کیا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں حسین زخمی پڑا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے مار رہے ہیں۔ کوئی تلوار سے مارتا ہے، کوئی تبر سے مارتا ہے، کوئی پتھر برساتا ہے۔ دو محرم اجرکم جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ امام حسین پہنچے 2 محرم کو، گھوڑا رک گیا، مولا نے گھوڑا بدلا، دوسرا، تیسرا، 14، 7واں، تو معلوم کوشش میں تھکنا نہیں چاہیے۔
پوچھا جاؤ عباس قریب دیکھو کوئی دیہات ہے کیا ہے، لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، آبادی ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں کچھ بوڑھے، کچھ عورتیں، کچھ بچے جمع ہو گئے، فرزند رسول آیا۔ مولا نے پوچھا کون سی جگہ ہے یہ، کیا جگہ کا نام ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا حل لہا اسم آخر، کہ اس کا نام دوسرا بھی ہے؟ کہ مولا اس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ مولا نے پوچھا حل لہا اسم آخر، کیا اور بھی نام ہے اس کا؟ کہ مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا حل لہا اسم آخر، کیا دوسرا بھی نام ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس نے کمر کو سیدھا کیا کہ مولا ہمارے بزرگوں سے ایک اور نام بھی سنا ہے، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ ہاں ہونا رحالنا، یہیں پر ہمارا سب قیام ہوگا، یہیں بسیں گے۔ کس کی زمین ہے، کس کی زمین ہے، کس کی زمین ہے؟ مولا نے کہا آپ کی خدمت ہے۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کی چیز ہے، آپ ہی لیجیے گا۔ نہ پہلے قیمت معلوم کرو، کس کی زمین ہے۔ معلوم ہوا، قیمت طے ہوئی، پیپر تیار ہوئے، اور مولا نے قیمت دے کر کے زمین کو خرید لیا۔ اس کے بعد ہیبا کیا، ہیبا کر کے مردوں سے کہا دیکھو یہاں ہم 3 دن کے بعد شہید ہو جائیں گے، چند دنوں کے بعد شہید ہو جائیں گے، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری قبریں بنانا، ہمارے ظاہر کو بھوکا جانے نہ۔ جو بھی اربعین سے آتا ہے مولانا سب یہ کہہ رہے کھاؤ، یہ پانی پی لو، یہ گویا حسین مہمانی کر رہے ہیں، یہاں سے بھوکے مت جاؤ۔ مولا مطمئن نہیں ہوتے، اجرکم علی اللہ۔ عورتیں حجاب میں فاطمہ کی کنیز پلٹ کر کہا دیکھو میں تمہیں بتا دوں میں فاطمہ کا لاڈلا حسین ہوں، اگر تمہارے شوہروں سے قبریں نہ بن سکے تو ایک گڈھا کھودنا، اس میں سب کو ڈال دینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے مولا سینے سے لگاتے اور پوچھتے تھے کلمہ پڑھتے ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ محمد مصطفیٰ کا، میں اس کا نواسا ہوں۔ اگر تمہارے ماں باپ قبریں نہ بنائیں، دفن نہ کر سکیں، تم سے تو قبریں نہیں بنے گی، ایک مٹھی خاک اٹھانا۔ خاک اٹھانا، ہماری قبروں پہ ڈال، ہماری شمع لاشوں پہ ڈال دینا۔ ایک جملہ کہو مولا وصیت پوری نہیں ہوئی، 3 دن تک لاشا کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا، کوئی نواسے رسول کو نہ غسل دینے والا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ فیا لیتنا کن معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا باہر بارش ہو رہی ہے، روایتوں میں ہے کہ بارش کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، مالک ہمارے اسی آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں التماس سے دعا کا ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں
غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالیوں نے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت کرنا، انقلاب اسلامی کے انقلاب مہدی تک ملا دے، جیسے جل مولا کا ظہور فرما، ماتم حسین یا حسین۔